بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، محمود فیاض بات زندگی کی کے پہلے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ رمضان میں ہم نے ایک تجربہ کیا اور آسک می ایک اپلیکیشن ہے، اس پہ میں نے آپ دوستوں سے سوالات پوچھے اور وہ سوالات ایک کے بعد ایک تھوڑی سنجیدہ نوعیت اختیار کرتے گئے، اور مجھے یوں لگا کہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ ایسے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کی الجھنوں کے بارے میں، جس میں شاید ان کی تھوڑی بہت ہیلپ کر سکتا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی تحریروں کے ذریعے بھی آپ کی تھوڑی بہت اس میں آپ کی رہنمائی ہو جائے، لیکن کچھ ایسے پرٹیکولر سوالات ہوتے ہیں جو آپ شاید 1 to 1 پوچھنا چاہتے ہیں، یا ان باکس میں پوچھنا چاہتے ہیں، یا اپنا نام نہ ظاہر کرتے ہوئے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے سوالات کے لیے بھی، اور بات زندگی کی جو میری آنے والی کتاب بھی ہے جس میں زندگی کے بارے میں مختلف موضوعات کا احاطہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اس پہ میں مختلف اور سیشن بھی کر رہا ہوں میرا چینل سے، لیکن بات زندگی کی کا جو لائیو سیشن ہے وہ ہفتے میں 1 یا 2 بار میں آپ دوستوں کے ساتھ کیا کروں گا۔ یہ سیشن جو ہے میں اس کو ابھی پرائیویٹ رکھ کے ریکارڈ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں ان انٹرپٹیڈ کروں اور اس سیشن کا تعارف کر دوں، پھر ہم اس کو باقاعدہ شروع بھی کریں گے۔ تو بات زندگی کی کے بارے میں پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری پوری زندگی کے تجربات کا ایک ایسا نچوڑ ہے جو مختلف تحریروں کے ذریعے میں آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں۔ اب دوستوں کے مشوروں اور آپ دوستوں کی حوصلہ افزائی سے میں اس کو ایک کتابی شکل میں مرتب کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ جلدی یہ کتاب بھی آپ کے سامنے ہوگی۔ لیکن اس دوران یہ جو سوالات کا سلسلہ ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے، تاکہ اگر کچھ سوالات اس کتاب کے آخر میں بھی شامل کر دیے جائیں، اور اس کے علاوہ آپ کے جو سوالات میرے پاس ان باکس میں آتے رہتے ہیں، اس سے بہت سارے اور دوستوں کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے، تو ہم اس میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ دوسرا، میری ٹائم لائن پہ ماشاءاللہ سے بہت ہی تجربہ کار دوست جو ہیں وہ شامل ہیں، تو ان سے بھی اس پہ ہیلپ لی جا سکتی ہے۔ تو اس لائیو سیشن کے دوران، یا اگر آپ کا سوال مختلف ڈومین میں ہوتا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس ایریا کے کسی ماہر سے بھی رابطہ کیا جائے۔ جیسے یہ جو آج کا ایک سوال ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ خاتون نے ان باکس میں کیا ہے، تو اس سوال کے لیے میں نے اپنی فرینڈ لسٹ میں ڈاکٹر رابعہ خرم صاحبہ سے رابطہ کیا، اور چونکہ یہ ڈپریشن سے متعلق سوال تھا اور وہ چونکہ اس شعبے میں ہیں، تو میں نے ان سے بھی بات کی، اور اس کے علاوہ ایک اور ماہر نفسیات ہیں اقصیٰ پرویز صاحبہ، میں نے ان سے بھی اس پہ رائے لی، اور اس کے بعد اس سوال کو اس کا جواب جو ہے وہ میں دینے کے لائق ہوں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کا جہاں تک مجھے علم ہے، یا میری علم کی حد تک، اور میرے جو بھی مشاہدے اور تجربے اور مطالعے کی حد تک میں آپ کو پوری طرح سے سیٹسفائی کر سکوں اس سوال کے جواب میں۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا سوال کسی ایسے ڈومین، ایسے میڈیکل شعبے سے متعلق ہو، یا کسی اور شعبے سے متعلق ہو جس میں زیادہ ماہرانہ رائے کی ضرورت ہو، تو وہ بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو بات زندگی کی کا سیشن ہے، یہ ہفتے میں 2 بار ارادہ ہے 10 سے 11 بجے کے درمیان کرنے کا۔ اس کو پہلے سے اناؤنس کر دیا جائے گا، لیکن زیادہ تر یہ منگل اور بدھ کی رات اور ہفتے کی رات کو کیا جائے گا۔ ہفتے کی رات خاص طور پہ اس لیے کہ اگلے دن اتوار ہے، تو اس دن آپ زیادہ آسانی سے تھوڑا لیٹ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا ریکارڈڈ ہوگا تو اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے۔ تو انف فار دس سیشن انٹروڈکشن۔ میں آج آپ کو پہلا سوال جو ہے یہ خاتون نے بھیجا ہے، کافی دن سے میرے پاس ہے، کچھ اور سوالات ہیں تو باری باری ہم ان کو ایڈریس کریں گے۔ یہ پوچھتی ہیں
کہ میرا پہلا مسئلہ یہ ہے منفی سوچیں، نیگیٹیوٹی۔ شادی سے پہلے میں بالکل نیگیٹو نہیں تھی، جب سے شادی ہوئی ہے دماغ میں بہت منفی خیال آنے لگے ہیں، میرے مائنڈ میں ہر وقت نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں، عجیب سا خوف ہوتا ہے اپنے میاں کو لے کے، بچوں کو لے کے، اس طرح کی باتیں مائنڈ میں گھومتی رہتی ہیں کہ اللہ نہ کرے میں مر گئی تو بچوں کا کیا ہوگا، اور اگر بچوں کو کچھ ہوا تو میرا کیا ہوگا، ہسبینڈ کو کچھ ہوا تو ہم سب کا کیا ہوگا۔ اس طرح کی باتوں کی وجہ سے دماغی حالت سٹریس میں رہتی ہے، 4 سال سے یہی حالت ہے، کبھی بیچ میں نارمل بھی ہو جاتی۔ دوسرا مسئلہ اسی کے ساتھ وہ لکھتی ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ جب سے سیکنڈ بیبی ہوا ہے، 1 سال ہونے والا ہے، اس 1 سال میں بہت زیادہ ہائپر ہو گئی ہوں اور اپنے بڑے بیٹے پر ہر وقت چیختی چلاتی رہتی ہوں، بعض دفعہ بہت ہی اب نارمل ریئیکٹ کرتی ہوں، بعد میں سارا وقت دکھ میں رہتی ہوں کہ میری اس چیز کی وجہ سے میرا بچہ سہم جائے گا، اور 3.5 سال کا بڑا بیٹا ہے، میری اس حالت کی وجہ سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے بیٹے میں شدت آ رہی ہے، غصہ آ رہا ہے، وہ بھی بالکل ویسے ہی چلاتا ہے، اگر میں اس کو مارتی ہوں تو وہ بالکل ویسے ہی چھوٹے بھائی کو مارتا ہے۔ آگے لکھتی ہیں جی کہ میں مائنڈ سائنسز کی اسٹوڈنٹ بھی رہی ہوں، اپنی خامیوں پر خود کام کر کے کنٹرول کر لیتی تھی، پر اب ٹائم نہیں ملتا، سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، پر میں نارمل ہونا چاہتی ہوں، میں آپ سے اس کا حل چاہتی ہوں۔ یہ سوال ان خاتون کا ہے۔ میں آپ سب دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اور پاکستان جیسے باقی سارے معاشروں میں ڈپریشن کو کوئی سنجیدہ، نفسیاتی بیماریوں کو بالکل سنجیدہ بیماریوں کے طور پر نہیں لیا جاتا، جبکہ نفسیاتی بیماریاں جو ہیں وہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ ایسے ممالک میں جہاں زندگی کا معیار یا رہنے سہنے کا انداز یا معاشرتی گھٹن یا رویوں کی گھٹن اور اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ دماغی سٹریس تو ایسے معاشروں کے اندر خاص طور پہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ لوگوں میں نفسیاتی مسائل بڑھ جاتے ہیں، تو ان کو پاکستان میں بھی بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ سوال کی طرف آتا ہوں، یہ سوال میں نے ڈاکٹر رابعہ خرم صاحبہ کے سامنے رکھا، انہوں نے بھی چونکہ اس میں مریض کی پوری ہسٹری موجود نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی بھی ماہر نفسیات یا کوئی طبیب جو ہے وہ اس کے بارے میں حتمی رائے نہیں دے سکتا، لیکن ان کا بھی خیال ہے کہ ڈپریشن کے اثرات موجود ہیں، اور اکثر پرویز صاحبہ نے بھی اس پہ کمنٹ کیا کہ اس میں چونکہ وہ غصے کے حوالے سے کام کرتی ہیں، تو انہوں نے یہ اس میں کمنٹ کیا کہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو سیشنز کرنے پڑیں گے۔ یہ تو ایک ماہرین کی رائے بھی ہے۔ میں ذاتی طور پہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات، اپنی اس حالت کو آپ جیسے پہلے بھی آپ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک بھی کر لیتی ہوں لیکن پھر دوبارہ سے بڑھ جاتا ہے، اور شادی سے پہلے آپ نیگیٹو نہیں تھی، شادی کے بعد آپ نیگیٹو آپ کے خیالات ہونا شروع ہوئے۔ اس میں سے ایک حصہ تو وہ ہے کہ جس میں میں کہوں گا کہ وہ ایک نارمل کیفیت ہے۔ انسان کی زندگی میں جب ایسے رشتے آتے ہیں، ایسے جذباتی تعلق آتے ہیں جن کو آپ کھونا نہیں چاہتے، ان کے بارے میں ایک سینس آف انسیکیورٹی کا احساس جو ہے وہ پیدا ہونا فطری ہے۔ وہ ایک حد تک اگر آپ محسوس کرتی ہیں تو وہ ایک نارمل بات ہے، لیکن اگر وہ ایک حد سے بڑھ جائے اور آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دے تو اس پہ پریشانی ہونا چاہیے، ہو سکتی ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کی جو کیفیت ہے، اور اس میں چونکہ کچھ اور کمپلیکیشنز بھی ہیں، جیسے آپ نے بچوں کی پیدائش کا شادی کے بعد کا ہے اور سیکنڈ بیبی کی پیدائش کے بعد آپ زیادہ ہو گئی ہیں، تو اس میں مجھے 2 ایریاز نظر آتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈپریشن کی تقریباً 12 قسم کی مختلف 12 اقسام ہیں، تو ڈپریشن کو کبھی بھی کسی
سے علامتوں کے اوپر بات کر کے آپ کوئی میڈیسن شروع نہ کریں یا کوئی ایسا علاج شروع نہ کریں. یا تو کسی پروفیشنل سے مشورہ کریں، اور جب تک آپ ایک پروفیشنل ہیلپ نہیں لیتے یا جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹرولیبل ہے تو اس کے بارے میں اس میں بھی آپ میڈیسن کبھی نہ لیں. اس کو زیادہ تر اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے اور اس کی بنیادی وجہ کو جاننے کی کوشش کریں اس دوران. اگر مائلڈ ڈپریشن ہے تو وہ آپ کے لائف سٹائل چینج کرنے سے، کچھ ہیبٹس کو چینج کرنے سے، کچھ احتیاطیں کرنے سے، کچھ ایسی غذائیں ہیں، کچھ ایسی ایکسرسائزز ہیں وہ کرنے سے آپ اس پہ قابو پا سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ کے ڈپریشن میں کوئی بھی حصہ جو ہے آپ کی جسمانی کیمیکلز کی وجہ سے ہے، جس کو کلینکل ڈپریشن کہتے ہیں، آپ کے جسم کے اندر وہ ہارمونز کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے ہے، آپ کے جسم کے جو منرلز ہیں جو کہ آپ کے دماغی صحت کے لیے، ذہنی صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے ضروری ہیں، اگر وہ آپ کے اندر نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ کو وہ کمی پوری کرنی چاہیے. سب سے پہلے پرٹیکولرلی اگر میں آپ کے کیس کے بارے میں بات کروں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کی ازدواجی زندگی میں آپ کے بچوں کے ذمہ داریوں کا بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے شاید آپ، اور جیسا کہ آپ کے بارے میں آپ نے اپنے بارے میں بتایا کہ آپ ایک جاب بھی کر رہی ہیں، تو یہ تینوں چیزیں مل کے تو آپ پہ ایک سٹریس کا باعث بن رہی ہیں. اور اس کے درمیان اگر آپ کو تھوڑا کلینکل ڈپریشن بھی ہے تو اس ڈپریشن کی وجہ سے آپ چونکہ اپنی ذمہ داریوں سے مکمل طور پہ ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر پا رہی تو اس کی وجہ سے یہ چیز بڑھ رہی ہے. تو میں پہلے تو آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس چیز کو کسی پروفیشنل ماہر نفسیات سے مل کے آپ اس چیز کو رول آؤٹ کریں کہ یہ آپ کا کلینکل ڈپریشن تو نہیں. اس سے پہلے اگر آپ اپنے طور پہ کچھ سپلیمنٹ لینا چاہتی ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ وٹامن ڈی اور میگنیشیم، اس کے بارے میں آپ انٹرنیٹ پہ پہلے اس کی سمٹمز دیکھیں، اور اس کے بعد اگر آپ میں یہ کمی ہے تو ان کے ٹیسٹ کروا لیں. آپ اگر آپ کو وہ سمٹمز وٹامن ڈی اور میگنیشیم کی خاص طور پہ آپ کو کمی کی سمٹمز آپ سے ملتی ہیں تو اس کے بعد اپنا ٹیسٹ کروائیں میڈیکل. اگر آپ کے اندر آپ کا بلڈ ٹیسٹ کروائیں، اگر آپ کے جسم میں میگنیشیم یا وٹامن ڈی کی کمی ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن کی بہت ساری 90% علامات میں ان کو سمجھتا ہوں کہ ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ان دو کی کمی سے ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو پہلے رول آؤٹ کریں. اور مجھے امید ہے کہ اگر یہ ہوا تو آپ کا یہ مسئلہ بنیاد سے ہی حل ہونا شروع ہو جائے گا. کچھ لائف سٹائل کی تبدیلی ہے. بعض دفعہ ہماری خواتین خاص طور پہ دوسروں سے ہیلپ لینے کے معاملے میں اس لیے تھوڑا جھجکتی ہیں کہ ہمارا ایک لائف سٹائل اس طرح کا ہے اور ہمارا سوشل سیٹ اپ اس طرح کا ہے، اس میں خواتین کو خاص طور پہ بچوں کے بعد ان کو ماہر سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خود بخود سے پالنا سیکھ جائیں گی، اور وہ کوشش بھی کرتی ہیں. اور میں یہ آئے روز دیکھتا ہوں کہ ایسی بہت سی بچیاں جن کی شادیاں ہوتی ہیں اور اس کے فوراً بعد بچے ہو جاتے ہیں، وہ ان کو بچوں کو پالنے کے لیے قطعاً بالکل بھی ان کی کوئی تربیت نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ سے وہ نہ صرف خود پریشان رہتی ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی بہت پریشان رکھتی ہیں. تو آپ کے کیس میں اگر یہی بات ہے تو آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ اپنے شوہر سے مشورہ کریں اس بارے میں اور کوئی ہیلپ لیں سینئرز سے، اگر آپ کی فیملی میں بڑے ہیں ان کے ساتھ، یا آپ کسی ایسی عورت سے اپنے محلے میں مشورہ کریں، اپنے قریب یا جہاں آپ کام کرتی ہیں یا اپنے ملنے والوں میں سے جو بچوں کو سنبھالنے کے حوالے سے ان سے ٹپس لیں. میں اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ اس لیے ریکمینڈ نہیں کرتا کہ انٹرنیٹ پہ بہت ساری جو ٹپس بچوں کو پالنے کے حوالے سے بتائی جاتی ہیں ان کا ہمارے سوشل سیٹ اپ سے تھوڑا فرق ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ شاید آپ کو اتنی ہیلپ فل نہ ہوں. لیکن
آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ اپنے قریبی سینئرز خواتین سے اس میں مشورہ لے سکتی ہیں۔ تو بچوں کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ چھوٹی عمر میں بچوں کو۔ تیسری چیز جو میں سب سے زیادہ زور دے کے آپ سے کہوں گا کہ وہ آپ کی اپنی شخصیت کو نظر انداز کرنے کی ہے۔ شادی ہوئی، آپ کی زندگی میں ہسبینڈ کی آمد ہوئی، اس کے بعد بچوں کی آمد ہوئی، تو آپ نے اپنے آپ کو اس میں بانٹ دیا۔ اس میں کہیں نہ کہیں اپنی زندگی، اپنی خواہشات، اپنا ریسٹ کرنا، اپنی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اور ہم چونکہ اوور ویلمنگ سچویشن میں ہوتے ہیں، پرجوش ہوتے ہیں اپنی نئی زندگی کے بارے میں، تو پہلے 2-3-4 سال میں اپنے آپ کو گم کر دینا کوئی ناممکن بات نہیں ہے یا عجیب بات نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے، انسان کی شخصیت وہ اس کے اپنے ہابیز سے لے کے اس کے اپنے ریسٹ کرنے کے انداز میں اور دوستوں سے بات کرنے کے انداز میں چھپی ہوتی ہے۔ وہ سب چیزیں جب ہم ایک دم سے بدل دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے اندر ایک ایسی سوچ، ایک ایسا چچڑا پن آتا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیوں ہے۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی شادی سے پہلے کی زندگی کو ریوائز کریں۔ اس میں آپ جو مختلف ہابیز یا اپنے فرینڈز کے ساتھ بات کرتی تھیں یا کوئی اور آپ کا ٹائم پاس تھا گھر میں، اگر آپ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہوں گی، تو ان میں سے کچھ ایکٹیویٹیز کو آپ دہرائیں اور اس کے لیے ٹائم نکالیں۔ یہ ٹائم نکالنا جو ہے یہ ظاہر ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہوگا، لیکن اس کو میڈیسن اور اس کو ایک علاج سمجھ کے نکالیں تو اس سے آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ڈسٹریکٹ ہوگا آپ کی جو موجودہ مصروفیات ہیں ان سے، اور اس کا ایک آپ بہت ہی پازیٹیو اثر اپنے آپ پہ دیکھیں گے۔ آپ نے جو شروع کا پہلا سوال کا حصہ میں بتایا کہ آپ نیگیٹو سوچتی ہیں، وہ ایک خوف کی کیفیت ہے، اور یہ جو خوف کی کیفیت میں مسلسل رہنا جو ہے یہ آپ کے سوال کے دوسرے حصے میں نظر آتا ہے کہ اس خوف میں رہنے کی وجہ سے آپ کے مائنڈ پہ ایک ایکسٹرا سٹریس رہتی ہے، اور اس کے علاوہ چونکہ آپ اپنا کام بھی کرتی ہیں، بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں، اور بچوں کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ بچوں کو سنبھالنے کے دوران آپ اوور سٹریسڈ ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو آپ کا ریئیکشن ہے چونکہ وہ بھی نارمل نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے آپ اس کو سیلف انالائز بھی کرتی ہیں، اپنا تجزیہ خود کرتی ہیں، تو اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک انڈائریکٹ سزا بھی دیتی ہیں تکلیف کی صورت میں۔ تو یہ سارا ایک ویشیس سائیکل ہے جس میں آپ چلی جا رہی ہیں۔ تو میرا مشورہ ہے کہ اس کو بریک کرنے کے لیے 2 یا 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان پہ ضرور عمل کیجیے۔ پہلی چیز یہ کہ میگنیشیم اور وٹامن ڈی اور دیگر اگر باقی بھی منرلز کا ٹیسٹ اگر آپ کروا لیں اپنی باڈی میں، تو جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کے سپلیمنٹ آپ ضرور لیں۔ بہت ساری ہماری خواتین میں ان وٹامنز اور منرلز کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے موڈ اور مزاج پہ اثر ہوتا ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہوگا۔ دوسری چیز میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کسی سینئر کی گائیڈنس لیں بچوں کو ایسے سنبھالنے کے معاملے میں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں بظاہر، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہماری اس جنریشن میں خاص طور پہ یہ بات ہے کہ بعض دفعہ ہم اس نارمیلٹی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بچوں کو پالنے کے لیے ضروری ہے، ہم بچوں کو اس سے زیادہ توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بچوں کو پالنے کے لیے ضرورت ہے۔ اس توجہ دینے کے چکر میں ہم بعض دفعہ اوور سٹریسڈ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو کوئی سینئر جب یہ بتائے گا کہ بچے کو آپ نے اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، اتنا ٹائم دینا ہے، اس طریقے سے آپ نے اس کو اس کی ضدوں میں اور باقی چیزوں میں ڈیل کرنا ہے، اس کے ٹانٹرم میں اور ان کے موڈ میں آپ نے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس سے آپ کی ہیلپ ہوگی۔ اور تیسری چیز میں نے آپ کو آپ کی اپنی پرسنالٹی کے بارے میں بتائی ہے کہ کچھ ایسی ہابیز دیکھیں، چاہے دن میں آپ اس کو 15 منٹ کے لیے کریں۔ اگر آپ میوزک سنتی ہیں 15 منٹ کے لیے وہ نکل جائیں آپ اس ساری انوائرمنٹ سے، کہیں گھر کا ایک کونا منتخب کر کے اس میں آپ
اس ایکٹیویٹی کو کریں. اگر آپ کو کسی دوست سے بات کرنا اچھا لگتا ہے تو آپ اس سے بات کریں. اگر آپ کو واک اچھی لگتی ہے, اگر آپ کو گھر میں اپنے میکے میں کسی سے ملنے سے بات کرنے سے اچھا لگتا ہے وہ کیجئے. بہرحال وہ چیز ہونی چاہیے جو آپ شادی سے پہلے ایز یور سیلف آپ کرتی تھیں. اس سے مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ جو سائیکل ہے یہ بریک ہوگا, آپ اپنے آپ کو فائنڈ کریں گی اور اس کے بعد آپ زیادہ بہتر طریقے سے سوچ سکیں گی. اور ریسٹ کرنا مت بھولیں. آپ کا کیس ٹپیکلی اوور اسٹریسڈ اور ان ریسٹ کی علامات کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو ریسٹ کرنے کے بارے میں سوچیں, ریسٹ کو ایز اے دوائی لیں. دیکھیں میں آخر میں آپ کو صرف ایک مثال کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جب آپ جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک بات بتائی جاتی ہے کہ اگر دوران سفر کسی وقت جہاز کے کیبن میں ہوا کا دباؤ کم ہو جائے اور آکسیجن سانس لینے میں مشکل ہو تو آپ کے سامنے آکسیجن ماسک گر جائے گا, وہ ہوا سے لٹک آپ کے سامنے آ جائے گا کیبن میں. تو اس کی انسٹرکشن یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کو اپنے منہ پہ آکسیجن ماسک لگانا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ ہیں تو پہلے اپنا ماسک لگائیں پھر ان کی مدد کریں. یعنی آپ یہ نہ کریں کہ اپنا سانس آپ کا گھٹ رہا ہے اور اس گھٹتے ہوئے سانس کے ساتھ آپ اپنے بچے کا ماسک لگانے کی کوشش کریں, کیونکہ وہ آپ کو زیادہ پیارا ہے, وہ اس کی جان آپ کے لیے زیادہ پیاری ہے, آپ اس کی جان کو اپنی جان سے آگے رکھتے ہیں. لیکن انسٹرکشنز آپ کو کہتی ہیں کہ پہلے اپنا ماسک لگائیں. یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی ہیلپ بھی کرنا چاہتی ہیں اور اپنے بچوں کو بچانا چاہتی ہیں اور ان کو ایک اچھی انوائرمنٹ دینا چاہتی ہیں تو پہلے آپ کو اپنا خیال رکھنا پڑے گا. اگر آپ کی اپنی گھٹن میں اضافہ ہو رہا ہوگا تو آپ جتنی افراتفری میں اپنے بچوں کو اچھی انوائرمنٹ اور اچھا ماحول دینے کی کوشش کریں گی وہ کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی ایک مختصر سجیشن جو ہے اس سے آپ کا مسئلہ کچھ نہ کچھ حل کی جانب جائے گا. اور آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ آپ مجھے اس پہ اپڈیٹ بھی دیں کہ آپ کو اس پہ عمل کر کے کیسا لگا. آپ کے لیے ایک بہتر زندگی کی خواہش کے ساتھ میں اس سیشن کو بھی یہیں اختتام کر رہا ہوں. اور باقی سب جو دوست دیکھ رہے ہیں ان کا بہت شکریہ. میں اگلے دنوں میں اسی طرح کے مزید سوالات کے ساتھ آپ کے آؤں گا. بات زندگی کی کہ لائیو سیشن میں ہم زندگی کی باتیں کریں گے آپ دوستوں کے سوالات کے ساتھ اور زندگی کی حیرانیوں اور خوشیوں اور پریشانیوں سب پہ بات کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. زندگی کی ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور دکھوں کی باتیں سننے کے لیے میرا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم مزید ایسی کئی دلچسپ اور سبق آموز باتیں آپ سے شیئر کر سکیں. شکریہ.